میں نماز پڑھ رہا تھا عشاء کی, میں نے لیٹ پڑھی اس رات کو. اس کے بعد میری بیگم نے مجھے آواز دی, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ارشد بھائی کدھر ہیں, پتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتی ہے ارشد بھائی ٹھیک ہیں. یہ میری بیگم نے مجھے پوچھا, وہ ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی. اس نے مجھے پوچھا کہ ارشد بھائی ٹھیک ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ عدیل راجہ کیا لکھ رہا ہے؟ سب سے پہلے اس نے ٹویٹ کیا تھا. میں نے جیسے ہی اس کا وہ ٹویٹ اپنے موبائل میں نکال کے پڑھا تو مجھے ایک دم, میرا جو پہلا ری ایکشن تھا وہ یہ تھا, پاگل ہو گیا. میں نے کہا نشے میں, یہ میرے منہ سے نکلا سیدھا. اس کے بعد پھر میں نے مہر بخاری کا ٹویٹ وہیں پہ پڑھا. میں نے فون کیا تو وہ ان کی آواز میں رونے والا انداز. جن لوگوں نے ان کے لیے یہ زمین تنگ کی, جنہوں نے ان کے لیے یو اے ای کی زمین تنگ کی, جنہوں نے ان کے لیے کینیا میں رہنا محال کر دیا, وہاں پہ بھی وہ چھپ کر رہتے تھے, ان کو پتا تھا کہ ان کو مارا جا سکتا ہے, وہ بار بار کہتے تھے, وہی لوگ ہیں اس کے پیچھے. میں نے کان سے لگایا تو عمران بیٹا بات کر رہا ہے. وہ میرے سے پوچھ رہی ہیں فون کے اوپر, مجھے بتا پوری بات. تو میں نے کہا ماں جی وہ آپ کو پتا ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے بیٹا, میں اتنی مضبوط ہوں کہ میں تمہاری پوری بات سن سکوں. کدھر ہے؟ میں نے کہا ماں جی میں گھر ہوں, لاہور میں آ رہا ہوں, تو جلدی گھر آ جا جلدی, اور مجھے بتا یہ ارشد کو واپس آنے دیں گے؟ اس جو ماں جی کا یہ جملہ تھا نا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے کہ ایک ماں یہ سوچ رہی ہے کہ میرے بیٹی کے میت کو واپس آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے. یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ارشد بھائی کا نماز جنازہ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا. بھائی آپ کو اتنی کس بات کی جلدی تھی؟ آپ نے اگر عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنی تھی تو آپ ارشد بھائی کے نماز جنازہ کے بعد کر لیتے. ہمارے صحافیوں نے ارشد بھائی کی لاش سے کھیلنے کی کوشش کی ہے, لیکن جن کے کہنے پر کھیلنے کی کوشش کی ہے نا, وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. وہ کسی کے لیے بھی زمین تنگ کر دیتے ہیں. اب سارے کے سارے تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ حالات کا مقابلہ کریں. ارشد شریف تو پھر ایک ہی ہوتا ہے, سارے تو نہیں ہو سکتے جو ٹکر دیں. اب میں نے کوئی بہت اچھا امپریشن نہیں لیا تھا پہلی ملاقات میں. مجھے لگا کہ خشک آدمی ہے, صرف خبروں میں رہنے والا. انہوں نے صدیق جان کے اوپر حملہ کیا گوادر میں. اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں نے صدیق جان کا ساتھ دیا اس میں. مجھے لگا کہ نہیں وہ غلط ہو گیا. تو اس کا بعد میں گلا شکوہ بھی ہوتا رہا دوستوں میں, لیکن وہ ایک دم دوستوں نے ختم کروا دیا. جب یہ رجیم چینج آپریشن کا معاملہ شروع ہوا تو پہلی دفعہ ہم لوگ جب ملے تو تھوڑی سی اپنائیت بڑھتی گئی. ہم ان آخری 7 لوگوں میں سے جن کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہم لوگ آخری دن اس رات کو موجود تھے. لیکن ایک واقعہ مجھے ہمیشہ وہ یاد رہے گا. میں نے کہا سب آپس میں بیٹھے ہوئے ایک وعدہ کر لیتے ہیں. سمیع ابراہیم سے, ڈاکٹر موہت پیرزادہ تھے, صدیق جان تھے, ارشد بھائی تھے, میں تھا. میں نے کہا ایک وعدہ تو آپس میں کر لیں سارے لوگ. ہم میں سے کوئی بھی پکڑا جائے گا نا تو باقی سارے اتنا ہی شور مچائیں گے جتنا اپنے لیے کوئی مچاتا ہے. یعنی اس کو ایسے ہی فیل کریں گے جیسے میں خود پکڑا گیا ہوں, تو تاکہ جو پکڑا گیا ہے اس کے لیے آواز اٹھتی رہے. اس پہ سب نے مجھے اوکے کیا. میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے وعدہ پورا کیا سب نے. ارشد بھائی اس پہ زیادہ بولے نہیں. جب میں وہاں سے نکلنے لگا نا تو مجھے یہاں سے بازو سے پکڑا. یہاں پہ ارشد بھائی پہلی دفعہ مجھے لگا کہ وہ تھوڑا سختی سے میرے ساتھ بات کیا زندگی میں. اس سختی کے ساتھ اپنائیت بھی تھی. مجھے پکڑا, کہتے دیکھ بھائی مجھے پتا ہے جو تیرے دماغ میں چل رہا ہے, تو باز آ جا. ہم سب سے اچھے کپڑے پہنتا تھا, پالش والے جوتے پہنتا. کبھی میں نے اس کو اجڑا پجڑا نہیں دیکھا. کبھی میں نے اس کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ آپ کہیں کہ یار ارشد بھائی آج تیار ہو کر نہیں آئے. ہم سب سے نفیس آدمی جنگل میں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ میں وہی کہوں گا جو میرے دل میں آئے گا, میں وہی کہوں گا جو مجھے ٹھیک لگتا ہے. تم میری زبان کو بند نہیں کر سکتے, تم میری سوچ کو قید نہیں کر سکتے, تم میرے دماغ پہ قبضہ نہیں کر سکتے, تم میرے اوپر رول نہیں کر سکتے. میں غلام نہیں ہوں. جنگل میں پڑا رہوں گا, بے بس پڑا رہوں گا, ایک ہی شرٹ کے اندر بار بار ویلاگز کروں گا, ہار نہیں مانوں گا. وہ آزاد گیا تھا, وہ آزاد واپس آیا. انہوں نے بتایا کہ ارشد بھائی نے ٹک ٹاک چلانا سیکھا میری گرفتاری کے دوران پہلی رات میں, اور اس پہ ویڈیو بنانا سیکھا. اسی رات میں وہ لگے رہے سیکھتے رہے اس کو, اور پھر وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کر ڈالتے تھے میری. اور جب بھابھی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس نے کہا یہ بڑا زبردست میڈیم ہے, یوتھ کے اندر زیادہ پیغام جاتا ہے اس کا. یعنی وہ جو بہت ساری ویڈیوز وائرل چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ ارشد بھائی نے بنائی ہوئی ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے.
फिर जब मई में हमारे ऊपर FIR होना शुरू हो गई, सबसे पहली जो FIR निकली वो अरशद भाई के ऊपर निकली, फिर साबिर भाई के ऊपर निकली। साबिर भाई बहुत समझदार थे, वो पहले ही पाकिस्तान से निकल गए। उनको आइडिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम उन लोगों के साथ गुजारा हुआ था जिन लोगों ने अटैक किया था। तो साबिर भाई पहले निकल गए पाकिस्तान से। अरशद भाई डटे रहे। उन्होंने मुझे, अरशद भाई ने एक दिन कहा जून में, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मुझे वो गले भी मिले उस दिन, जब हम एक दूसरे को छोड़ रहे थे तो मुझे गले मिले, और गले मिलते हुए मेरे कान में उन्होंने कहा कि देख ये मारेंगे। अच्छा, हम तीनों सहाफियों के ऊपर हमेशा से ये पाकिस्तान में लोग क्लेम करते रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, चाहे वो अरशद भाई हैं, साबिर भाई हैं, मैं हूं, डॉक्टर मुईद है या कोई और हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि इस दफा तो बड़ी सख्त ज्यादती हो गई, ये गलत हो रहा। और उस गलत के खिलाफ जब हमने अपना ओपिनियन बनाना शुरू किया तो हमें एक जैसे हालात का सामना करना पड़ा। देखो, वो आदमी जीने का ढंग सिखाता था, उसने मरने का तरीका भी बताया लोगों को। अरशद जैसा आदमी ये काम कर सकता था, हम भी वो करने की कोशिश करते रहते हैं अपने तई, लेकिन अरशद से बेहतर नहीं। अरशद शरीफ ही वो कर सकता था जो वो कर रहा था। हम पे अब बहुत बोझ है, हमें रोज ये सोचना पड़ता है कि अरशद शरीफ होता तो क्या करता, फिर हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। साहब, इस लड़ाई के अंदर किसी और ने कुछ खोया हो या ना खोया हो, हमने अपना सबसे बड़ा हीरा खो दिया है। हमने अपने सबसे ताकतवर आदमी को खोया, हमने अपने सबसे बेहतर आदमी को खोया। आप सब ने क्या खोया? इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को करने वालों ने क्या खोया? किसी ने कुछ नहीं खोया। सबको उनकी चीजें वापस मिल जाएगी, हमें अरशद शरीफ वापस नहीं मिलेगा। मैं एक चीज जानता हूं अरशद भाई के लिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है आखिर में कि जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे ये कौन मर गया यारो। ऐसा था अरशद। इस तरह के बेटे चाहिए इस मुल्क को, डट जाने वाले, सामना करने वाले, हिम्मत करने वाले। क्या हो गया, इनके पास हथियार है, मारेंगे, खाल उधेड़ देंगे। खाल हाजिर है जनाब, लेकिन जबान नहीं हाजिर। खाल हाजिर है, जबान हाजिर नहीं है। जबान वही कहेगी जो हमें ठीक लगता है। खाल के ऊपर आप जैसे मर्जी निशान बनाए अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, कोई बात नहीं।